پاکستان کرکٹ بورڈ میں عاقب جاوید کو اور دوسرے لوگوں کو آپ نے کہا ہے کہ بھائی آپ تیار ہیں فاسٹ بالرز کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ میرے پاس ہے چیزیں. ہاں اوبیسلی میں مطلب جن چیزوں کی بات کر رہا ہوں نا 3-4 چیزیں ہیں جو مشکل ہے. ریورس سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، انگ سوئنگ میں سکھا سکتا ہوں کیونکہ میں یہ سیکھ چکا ہوں اور میں ابھی بھی کر سکتا ہوں. میں کر بھی چکا ہوں، میرے ویڈیوز بھی پڑے ہیں اور ابھی اگر آپ بولو گے تو ابھی بھی میں کرتا ہوں. ایک بالر نکالو نا جو دونوں سوئنگ کریں، نکالو نا. ارے یہ سارے ادھر پیچھے راستے سے آنے والے لوگ ہیں. میں سیدھی بات کیونکہ میں جب کھیل رہا تھا تب بھی میں نے پیچھے والے دروازے سے لوگ دیکھے اور آج بھی وہی کام ہو رہا ہے. آپ سے شاہین تھوڑا سا اس میں پرابلم آئی، اس کے رگز گرنا شروع ہو گیا، یہ اپنا اینکل گرنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کی پوری بالنگ لائن تباہ ہو گئی، ختم. آپ چل ہی رہے تھے شاہین افریدی پہ، مگر پاکستان کو نقصان یہی لوگ دے رہے جو اب اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو جب آپ خود تیار ہو کرنے کے لیے ایک چیز، تو وہ پھر آپ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہ رہے؟ کراچی کی بالنگ ختم کر دی. ہاں ٹھیک ہے، اس پہ سوچنا چاہیے ندیم عمر صاحب کو. کوئی ادھر ہے پاکستان میں تو آئے میرے ساتھ، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو. بمراہ کو اگر آپ دیکھیں تو گر ہے سارے اس کے پاس بالنگ. بمراہ کے ساتھ جو گر ہے نا، جو وہ ادھر کرتا ہے، یہ رسٹ سے سارے، وہ اگر 130 پہ بھی بال کرے نا وہ آپ کو مشکل ہی دے گا. وقار یونس کو کوئی لائک نہیں کرتا ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان پلیئر، سینئر جونیئر کوئی بھی نہیں کرتا. کوہلی گڈ پلیئر، روہت شرما گڈ پلیئر، ریانے اور یہ مطلب ہے کہ 2-4 پلیئر ان لوگوں کو دھونی وغیرہ یہ گڈ پلیئر تھے، یہ تگڑے پلیئر تھے. السلام علیکم. ہماری web.com کے تمام ناظرین کو، اسمیش اٹ کے تمام ناظرین کو خوش آمدید. ایک اور اسمیش اٹ کے شو کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت جانا پہچانا نام اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ماہ ناز فاسٹ بالر رہے ہیں یہ. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو یاد کیا جاتا ہے 2015 میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں ایڈیلیڈ میں انہوں نے بھارت کے خلاف 5 وکٹیں لی تھی. سہیل خان آج ہمارے ساتھ ہیں. سہیل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اس سے پہلے کہ میں سہیل سے بات چیت شروع کروں، ایک چیز میں آپ لوگوں کو پھر مطلب ریمائنڈ کرا دوں گا کہ جو لوگ ہمارا مطلب اسمیش اٹ کا یوٹیوب چینل فالو کر رہے ہیں، کائنڈلی آپ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ آ کے شو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم نکال کے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا. اس سے چینل کی گروتھ میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. اور دوسرا بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا کہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں لیٹسٹ آپ کو پتہ چل جائے. تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا سبسکرائب بٹن، اٹ ول ہیلپ دا چینل الاٹ. سہیل کدھر ہیں بھیا آپ؟ تو مطلب سنا ہے کہ آپ نے مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ میں عاقب جاوید کو اور دوسرے لوگوں کو آپ نے کہا ہے کہ بھئی آپ تیار ہیں فاسٹ بالرز کی ہیلپ کرنے کے لیے ایسے وقت پہ جب فاسٹ بالرز کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے پاکستان میں، لیکن کوئی رسپانس آیا ہے کہ نہیں؟ وحید بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میرے عاقب بھائی سے بھی میں نے اپنے جتنی بھی کورسز وغیرہ کی، لیول 1 لیول 2، اور میرا جو سکل ہے عاقب بھائی کے ساتھ، مصباح بھائی کے ساتھ، اظہر علی، اسد شفیق اور میرے خیال سے وہاب ریاض، تو ان لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی چیزیں شیئر کی اور ان لوگوں نے بھی مجھے بولا تھا کہ یار نہیں آپ اگر آ گئے تو کافی لڑکوں کو بہت کچھ پتہ، کیونکہ وحید بھائی دیکھ میرے پاس ہے چیزیں. ہاں اوبیسلی میں مطلب جن چیزوں کی بات کر رہا ہوں نا 3-4 چیزیں ہیں جو مشکل ہے. ریورس سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، انگ سوئنگ، صحیح ہے، اور یہ کریس یوز کرنا، بیک اپ دا اینڈ بال کرنا، سلو کٹر، مطلب یہ چیز ہے، یہ سب ہے میرے پاس. جو مگر مین جو 3 پوائنٹ ہے آپ کے پاس، جو ریورس سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، انگ سوئنگ، جو آپ کے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے ہمارا مطلب ایک لیجنڈ جو شعیب اختر، وقار یونس اور وسیم اکرم کو دنیا یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان 3 بالوں پہ، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں الحمدللہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے. میں سکھا سکتا ہوں کیونکہ میں یہ سیکھ چکا ہوں اور میں ابھی بھی کر سکتا ہوں. میں کر بھی چکا ہوں، میرے ویڈیوز بھی پڑے ہیں اور ابھی اگر آپ بولو گے تو ابھی بھی میں کرتا ہوں. اور لیول 2 کا آپ نے کورس بھی کیا؟ میرے کورسز ہو چکے ہیں الحمدللہ. کورسز پہ تو یہ ہے کہ کورسز پہ بھی کچھ چیزوں پہ نا میرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ بات ہوئی تھی ان کوچزوں سے، جس میں شاید محبوب بھی تھا اور شاید اسلم بھی تھے اور بہت سارے لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس سے میرے سوئنگ کے بارے میں نا مطلب ہے کہ بھائی میں اپنا جو میں کر رہا ہوں اس وقت، جو میں کر رہا ہوں، میرا تھوڑا سا سوئنگ کے بارے میں چیزیں اس سے تھوڑی سی
تبدیل تھی. ٹھیک ہے, یہ میں نے محمد آصف سے بھی پوچھا تھا, تو اس کی بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کے پاس بھی ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے, یعنی لیول 2 والے جو آپ کو بتاتے ہیں وہ اس سے تھوڑا ہٹ کے, ورنہ لیول 2 کورسز, لیول 3. بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر ایک جیسے خدا راستہ کہیں پر ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے, جو آدمی وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, اس کو محسوس ہوتا ہے. اب آپ کتاب میں اخبار میں پڑھتے ہو کہ جی بام بلاسٹ ہوا ہے, اس کے بارے میں سب آپ پڑھتے ہو کہ جی ایسا ہوا, یہ اس طرح سے ہوا, اتنے کلو گرام کا بام تھا, یہ تھا, وہ تھا. تو میں بھی اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ بھائی جو بندہ وہاں پر موجود ہے, جس کے سامنے جو چیز ہوئی ہے, وہ جو آپ کو بتا سکتا ہے, کوئی اخبار نہیں بتا سکتا آپ کو, کوئی آپ کو کتاب نہیں بتا سکتی. تو وہی چیز کرکٹ کی ہے کہ جو آپ کھیل کے آپ نے جو گر اپنے تیار کیے ہیں, فاسٹ بالنگ کے یا حاصل کیے ہیں, آئی تھنک وہ پریکٹیکلی وہ کسی کوچنگ مینیول میں آپ کو نہیں ملے گا. وحید بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. وحید بھائی دراصل میں آپ نے کتنے لوگوں کو لیول 2 لیول 3 کورسز کرا کے اور کوچز پاکستان میں لگا دیے, ڈومیسٹک میں بھی کر رہے ہیں, ڈپارٹ یا جہاں تک کسی بھی میں کر رہے ہیں. ایک بالر نکالو نا جو دونوں سوئنگ کرے, نکالو نا ایک. ہاں, ارے یہ سارے ادھر پیچھے راستے سے آنے والے لوگ ہیں. میں سیدھی بات کیونکہ میں جب کھیل رہا تھا تب بھی میں نے پیچھے والے دروازے سے لوگ دیکھے, اور آج بھی وہی کام ہو رہا ہے. چیئرمین صاحب آئے, بڑا اچھا آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے, مگر چیئرمین صاحب آپ ان لوگوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ نکلتے ایک سے, آتے دوسرے راستے سے, مگر آتے وہی ہے, وہی لوگ ہیں. صرف باتیں چینج ہوتی ہے, شکلیں وہی ہیں ان لوگوں کی. ٹھیک ہے, پاکستان کرکٹ کا یہی حال ہے. آج سے 3-4 سال پہلے جب شاہین جب پوم میں تھا, ٹھیک ہے, یہ 21-22 کی بات ہے. ہاں, انجری سے پہلے کی بات ہے. ہاں, مطلب یہ دنیا پاکستانی ٹیم کے بالنگ اٹیک سے ڈرتے تھے. اس کے سپورٹ کے لیے نسیم شاہ تھا, حارث روف, حسن علی, اور ایک وہ وسیم جونیئر جو ہے وغیرہ, یہ مطلب سپورٹنگ بالر تھے شاہین کے ساتھ. آپ سے شاہین تھوڑا سا اس میں پرابلم آئی, اس کا رگز گرنا شروع ہو گیا, یہ اپنا اینکل گرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کی پوری بالنگ لائن تباہ ہو گئی, ختم. آپ چل ہی رہی تھے شاہین افریدی پہ. تو بھائی اگر آپ شاہین افریدی پہ چل رہے ہو نا, ٹھیک ہے, ایک تو مسئلہ ادھر سے خراب ہوا کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا, میں خود بھی کرنٹ کرکٹ جب, لیکن میں نے سنا ہے کہ سہیل آپ نے شاہین کے ساتھ خاص 1-to-1 کام بھی کیا ہے کراچی میں. اس پہ آتا ہوں, اس طرف آتا ہوں میں. شاہین کا جو مسئلہ ہوا وحید بھائی, جب آپ نے اس کو کپتان بنایا نا, ٹھیک ہے, تو ٹیم اور شاہین کا ایک نام تھا, ایک سٹار تھا اس ٹائم, اور وہ تگڑا چل رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ اکیلے میچز جتاتا تھا, آپ کو بالنگ سے شاہین افریدی جتاتا تھا. انڈیا کی ٹیم ڈسٹرب, آسٹریلیا کی ٹیم ڈسٹرب, جو بھی ٹیمیں آتی تھی اسے ڈسٹرب ہوتی تھی, کیونکہ ہائٹ ہے اس کے پاس, سپیڈ اور سوئنگ, اندر انگ سوئنگ, ٹھیک ہے, ساری چیزیں تھیں. وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. آپ نے کپتان بنایا, کپتانی کے بعد جب اس کو ہٹایا نا, آپ نے ادھر ایک بہت بڑے غلطی کی. یہی مینجمنٹ ساری چیزیں بیٹھی ہوئی تھی, یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ان لوگوں سے وہ چیز کنٹرول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اب وہی آپ پھر دوبارہ اگر یہ ریٹرن کرو گے نا, جیسے آپ دیکھ رہے ایک طرف بابر اعظم کپتان ہو گئے, ایک طرف شاہین کپتان ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہیں خدا نہ کرے شاہین کو یا کہیں ان دونوں کو اب ہلایا نا, تو آپ نے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی پاکستان کی. آپ تو اپنی تنخواہ لے لو گے, سائڈ سے پھر نکل جاؤ گے, اگلی بار کوئی دوسرے دروازے سے آ جاؤ گے. مگر پاکستان کو نقصان یہی لوگ دے رہے جو اب اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. لیکن انہوں نے سوال, آپ نے جب آپ جیسا بندہ جو اتنی فرسٹ کلاس کھیلا ہوا ہے, 500 سے اوپر آپ کی وکٹیں ہیں, تقریباً 900 وکٹیں آپ کی سارے فارمیٹس میں ہیں, آپ نے مطلب 27 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہوئے ہیں, ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہیں ملا کر, تو جب آپ خود تیار ہو کرنے کے لیے ایک چیز, تو پھر یہ کیوں, مطلب جیسے عاقب جاوید ہو گیا ہے یا مصباح ہو گیا, یہ کیوں نہیں؟ دیکھ, عاقب بھائی میرا استاذ ہے, میں اپنے استاد کی کبھی برائی نہیں کرتا, مگر اس کی جو اچھائی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے, اور اس میں جو اچھائی جو برائی ہے وہ بھی بتا دوں گا میں آپ کو. عاقب بھائی کے ساتھ اگر آپ کام کرو گے نا, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کا پیس بھی اچھا ہو سکتا ہے, آپ مطلب ہے کہ بال بھی تیز کر لو گے, ٹھیک ہے. مگر اگر عاقب بھائی آپ کو سوئنگ سکھائے گا تو اس کے لیے میں اس پہ مطلب ہے کہ اس لیے بولتا ہوں کہ نہیں عاقب بھائی, یہ آپ کا کام نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ میں 10 سال گزار چکا ہوں تمہارے ساتھ, آپ کے ساتھ میں 10 سال عاقب بھائی گزار چکا ہوں. اس پہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہوتے, مجھے پتہ ہے عاقب بھائی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ عاقب بھائی کے ساتھ میں بڑا قریبی, میرا اچھا رشتہ بھی ہے اور اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے.
کرتے ہیں ایسے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، مگر عاقب بھائی کے پاس جو چیز ہے وہ مطلب یہ نہیں ہے اس کے پاس، سوئنگ کا کوئی بھی اس کے پاس اگر ہوتا نا تو سب سے شارپ میں تھا۔ یہ کیسا قریبی رشتہ ہے کہ مطلب ان کو پتہ ہے کہ سہیل خان کے پاس گر ہے مطلب کچھ چیزوں کا فاسٹ بالنگ کا بتانے کا، اور آپ ان فاسٹ بالرز میں گنے جاتے ہو جن کی پیس اچھی تھی، مطلب 145 سے اوپر جانے والا بالر تھے، تو وہ پھر آپ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہ رہے؟ یار ادھر اس کو اپنی سیٹ بھی بچانی ہے نا ادھر۔ میں تو ایسا بندہ ہوں کہ بھائی اگر کوئی مجھ سے کام لے تو میں بالکل آ جاتا ہوں، کوئی نہیں لیتا تو میں سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں، میں بولوں کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ذرا میڈیا پہ بھی نہیں آتا، وحید بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، مگر جو آپ چیزوں کو چھیڑ لے اور جو بات کر رہے ہو نا وحید بھائی، تو اس کو پھر بتانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یار اس وقت نا پاکستان کی جو کرکٹ اور بالنگ جو ہے نا وہ اس میں بہت بڑی پرابلم ہے۔ یہ 3-4 سال سے نا یہ چیز آ رہی ہے۔ عاقب بھائی نے بولا کہ میں 1.5-2 سال میں، ابھی ان لوگوں نے ون ڈے کرائی، پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کی بالنگ ختم کر دی، ٹھیک ہے، اس پہ سوچنا چاہیے ندیم عمر صاحب کو، ٹھیک ہے، اس کے پھر جو رائٹ ہینڈ ہے اعظم خان، ٹھیک ہے، یہ جو KCCA کے جو صدر اور ساری چیزیں بنے ان لوگوں نے ہاتھ میں لیے ہوئے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ میں دیکھ رہا ہوں کبھی بچوں کو ہارے پہناتے ہیں، کبھی خود بھی پہنتے ہیں اور کوئی انعامات، نہیں بھائی یہ نہیں چاہیے ہمیں، یہ 2-10 ہزار روپے نہیں چاہیے، مطلب یہ ندیم بھائی تو ہمارے ایسے ہے کہ کافی اس نے مجھے بھی سپورٹ کیا ہے، اعظم خان نے بھی مجھے سپورٹ کیا، مگر بھائی جو چیز اب کراچی میں جو غلط ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کراچی میں اب بالنگ فاسٹ بالنگ ختم کر رہے ہیں، آپ دیکھو نا ابھی نیشنل کپ ہو رہا تھا ون ڈے، کتنے بالر تھے کراچی کے؟ پہلے ہم 3 بالر ہوتے تھے، 2-3 لازمی، 4-3-4، ٹیم ہمارے بغیر بنتی نہیں تھی، محمد سمیع، تنویر احمد، سہیل خان، میر حمزہ، تابش خان، یہ ون ڈے میں تو ہم بھائی جب کوئی بولی لگتی تھی تو پشاور اور لاہور اور اسلام آباد ہمیں پک کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ 4 ٹیموں میں مجھے کوئی لڑکا نظر نہیں آیا، تو ان کا جو ذمہ وار ہے نا، ٹھیک ہے، ان کا ذمہ وار ہے ندیم بھائی اور اعظم بھائی، لیکن کیا وہ بھائی ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کراچی ایسوسیشن کو سنبھال لے ہو نا، سسٹم کو سنبھال لے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر یہ ان چیزوں کا ایک بالنگ کا ایسا سسٹم بناؤ، بھائی ادھر آپ کے پاس محمد سمیع بھی ہے، تنویر احمد بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے کوچز ایسے ہیں جو مطلب خیر ان لوگوں نے تو میرے خیال سے ایسا نہیں بولا ہوگا کہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں نے تو بولا ہے نا، میں نے تو آپ لوگوں کو بھی بولا ہے، سمیع نے بھی بولا ہے، اتنا مجھے پتا ہے کہ سمیع نے بھی بولا تھا کہ میں کوچنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بھی مگر میں ہیڈ کوچ کرنا نہیں چاہتا، فاسٹ بالنگ کرنا چاہتا، میں صرف اونلی اسپیشلسٹ فاسٹ بالنگ جس کی اسپیشلسٹ میں نے کورسز کی، اور اگر کوئی ادھر ہے پاکستان میں تو آئے میرے ساتھ، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو، آپ جو آپ کہہ رہے ہو اگر میں نہ کر سکوں، آپ جو اگر آؤٹ سوئنگ، انگ سوئنگ، ریورس سوئنگ، ایوری تھنگ جو بھی کریز چیوز بولو میں نہ کر سکوں، ٹھیک ہے، تو بالکل میں آپ کو میں کبھی بھی نہیں بولوں گا، مگر جو میں بول رہا ہوں آپ کو، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر مجھے مطلب آپ یہ سمجھتے سہیل کہ ایون کراچی اگر پاکستان چھوڑیں، کراچی لیول پہ بھی جب ہمارے پاس جب آپ ہیں، سمیع ہے، تنویر وغیرہ اچھے فاسٹ بالر ہیں جو کھیلے ہوئے اچھی خاصی فرسٹ کلاس کرکٹ، آپ لوگ سے بھی فائدہ نہیں اٹھائے جا رہے ہیں کراچی میں؟ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی کراچی پہلی بھی ہم لوگ بڑے خواری اور محنتوں سے آئے، کوئی ایسا ہمیں اس ٹائم میرے خیال سے جلال بھائی ہوا کرتے تھے، سلیم جعفر تھے، تو وہ لوگ تھوڑے سے ہمیں جو وہ بھی 90s سے کوئی پلس کے پرانے بالر تھے، اس سے ہم کوئی چیزیں اٹھاتے تھے اور اس پہ ہم چل رہے تھے، مگر ہم خود گروم ہو کے اتنے آگے آ گئے کہ آج 2026 اور 25 کی کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے تینوں فارمیٹ میں کیسے رہنا ہے، کیا ڈائٹ رکھنی ہے، کیا فٹنس، کتنی رننگ، کتنی کیا مطلب ہے کہ ایک بالر کی اگر پوری لائف دیکھو دیکھ میں اس میں 25 سال گزار چکا ہوں، میرے ساتھ بحث نہیں کر سکتا کوئی، اس میں کوئی بحث کرے گا پساد آئے بھی مطلب یہ چیز میں بتا دوں کہ سہیل کو اتنا شوق تھا کرکٹ کا اور فاسٹ بالنگ کا کہ سہیل اوریجنلی مالاکنڈ سے بلانگ کرتا ہے۔ مجھے پہلی دفعہ جو پتہ چلا تھا سہیل کے بارے میں کافی عرصے پہلے، کسی نے مجھ سے کہا کہ جی مالاکنڈ سے ایک ینگسٹر آیا ہے اور وہ اس کو آپ آ کے دیکھیں ذرا، تو یہاں گلشن میں ایک دیوا اکیڈمی ہوتی ہے، وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا تھا سہیل کو، تو ایٹ ونس آپ کو ایک فیل ہوتا ہے، کیونکہ کرکٹ میں آنکھ کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اگر آپ نے کرکٹ بہت کور کیا ہے تو آپ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہو کہ یار اس پلیئر میں دم و خم ہے اور یہ آگے تک جانے والا پلیئر ہے، تو سہیل اس ٹائپ کے پلیئرز میں تھا جب اس کو میں نے شروع میں دیکھا تھا۔ لیکن سہیل کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو ہمارے سابق پلیئرز ہیں یا جو کھلاڑی ہیں
وہ بیٹھ کے کرٹیسائز تو کرتے ہیں، لیکن اگر پی سی بی ان سے کام نہیں لیتا تو وہ خود اپنے مطلب طریقے سے اپنی اکیڈمیز کیوں نہیں بناتے یا خود سے پلیئرز کیوں نہیں نکالتے؟ تو اگر پی سی بی آپ کو نہیں مطلب کیسے بولتے ہیں رسپونڈ کر رہا ہے، تو ڈونٹ یو تھنک سہیل کہ آپ یا جو مطلب دوسرے سمیع وغیرہ مل کے آپ لوگ اپنا ایک گڈ پوائنٹ وحید بھائی، بڑی اچھی بات کی آپ نے. وحید بھائی دیکھ، محمد سمیع اپنی اکیڈمی کا ہی میرے خیال سے بنا رہا ہے ناظم آباد کی طرف. کوئی اس کو جگہ وگہ ملا ہے، وہ اس پہ لگا ہوا ہے. میں بھی ایک دن اس کے ساتھ گیا تھا، سمیع بھائی کے ساتھ. تنویر بھائی بھی آتا ہے کبھی کبھار، ارل سی ہے، ٹھیک ہے. اور تابش خان تو ابھی میرے خیال سے کھیل بھی رہے اور کچھ وہ سسٹم. تو مطلب یہ کہ میں دیکھ خود آر ایل سی اے پہ 15-20 سال سے آ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. ابھی بھی جو بالر ہے آپ کے کراچی میں، ٹھیک ہے، دیکھ میں وقت پورا نہیں دے سکتا اس کو، میں مطلب یہ میرے خود کام دھندے ہیں، مگر جب بھی آتے، آج بھی آپ یقین کرو کہ مجھے آر ایل سی اے سے جو جتنے بالر اور کرکٹر مجھے سہیل بھائی آپ کیوں نہیں یار، میں نے کہا بیٹے 1.5 مہینہ میں ذرا کام میں بزی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آ کے. تو ابھی بھی جو آپ کے پاس بالر ہے کراچی کے، جتنے بھی بالر ہے، اس کو آپ یقین کریں، آپ بات بھی کر لینا وحید بھائی، صرف میں بتاتا ہوں اس کو. مجھے اسد شفیق لے کے آیا. اسد میرا اچھا دوست ہے، دوست اس لیے کہ 20-25 سال ایک ساتھ کھیلے، دوستی ہے نا، ایک دوسرے سے کوئی پردہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسد جب نیشنل اکیڈمی کا وہ لگا تو اس نے مجھے بلا دیا کہ یار سہیل مجھے آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار بالکل یار، کیونکہ آپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے آپ کوچ لگ گئے بڑے وہ، اور آپ کے انڈر میں، تو بھائی بالکل میں بالنگ کے لیے آپ کے لیے اویلیبل ہوں. اس نے بھی کوشش کی، اس نے بھی آذر اور عاقب واقب سے بات کی ہوگی، مگر بھائی اگر آپ کراچی کے لیے بالر نہیں دے رہے، کراچی میں ابھی فاسٹ بالنگ کا کوچ کون ہے؟ مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. اب اسد شفیق تو بیٹسمین مانتا ہوں، وہ بتا دے گا کہ بیٹر لائن میں بال کرو، ادھر گراؤ، یہ بول سکتا ہے، مگر آؤٹ سوئنگ، انگ سوئنگ یا اپنے بالر کی فٹنس اور چیزیں جو ہے نا، وہ تو وہ نہیں بتا سکتے نا، وہ تو میرا کام ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے بلایا، میں نے کہا دیکھ اسد بالکل میں آپ کے لیے، آپ کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے، اپنے کراچی کے لیے میں بالکل اینی ٹائم تیار ہوں. آپ پی سی بی سے بات کرو، لیٹر نکال دو، میں کل سے جوائن کر دوں گا. انہوں نے کوشش کی مگر میرے خیال سے ادھر سے کوئی رسپانس نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے بھی زیادہ نہیں چھیڑا. اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ بار بار پوچھتے ہو کہ بھائی کیا ہوا کیا ہوا. لیکن سہیل ایک چیز میں آپ سے پوچھ رہا تھا، آج کل بڑی یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جی پاکستانی بالرس جو ہے نا پیس نہیں ہے ہمارے بالرز، جیسے جو اس وقت انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں، عباس ہو گیا یا محمد علی یا یہ سارے، وہ کہتے ہیں جی ایک وقت ہم وسیم اکرم کو دیکھتے ہیں، شعیب اختر کو دیکھتے ہیں، وقار یونس وغیرہ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ایک فاسٹ بالر کے لیے پیس کتنی ضروری ہے سکسیڈ کرنے کے لیے؟ مطلب ایک نارمل پیس کیا ہونی چاہیے ایک فاسٹ بالر کی انٹرنیشنل کرکٹ میں کہ وہ سکسیزفل رہے؟ دیکھ فاسٹ بالر کی وحید بھائی پیس ہمارے کیا کرتے ہیں، ہمارے والے کرتے ہیں زبردستی فاسٹ بالر کے ساتھ. زبردستی کیا ہوتی ہے؟ فٹنس ٹیسٹ. اچھا. اس کو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار اگر میں یہ فٹنس ٹیسٹ کے لیے کام نہیں کروں نا، اپنا اسکل ورک تو مجھے آتا ہے، میں فٹنس ورک کے لیے کام نہیں کروں نا تو میں سلیکٹ نہیں ہوگا، میرے پہ انگلی اٹھے گی. اوکے. ٹھیک ہے. تو ہمارے بالروں کے زیادہ تر تقریباً 70% اس کا دماغ فٹنس پہ لگا ہوا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے وسیم وقار وغیرہ سارے جو بالیں کرتے تھے، شعیب اختر کے زمانے میں کوئی فٹنس، شعیب اختر وقار یونس فٹ، وہ ادھر سے بھاگ کے آیا 25 اوور کرا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ فٹنس کی طرف یہ لوگ جو آئے نا، تو یہ لوگ اسکل ورک سے ہٹے، اپنی باڈی کی کبھی فیٹ چیک کرا رہا ہے، کبھی کیا ہو. بھائی یہ ہمارے دیسی لوگ ہیں، یہ ہفتے بعد پھر وہی پیٹ موٹا ہو جائے گا. ان لوگوں کے کھانی پینے ایسے ہیں، ان لوگوں کا ویدر، ان لوگوں کا سسٹم ہی ایسا ہے. میں آسٹریلیا اور انگلینڈ میں نہیں رہتا، میں ادھر 20 چکریں 10 چکریں لگاتا تھا، مگر جب بھی میں انگلینڈ اور آسٹریلیا جاتا تھا، کوئی بھی پلیئر تو آپ دیکھو اس کو کریم پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کریم پڑ جاتا ہے اس کو. تو بھائی تم تو فٹ گئے ہو، تم تو سوئمنگ بھی کر رہے تھے، تم تو رننگ بھی کر رہے تھے، پھر کیسے کریم پڑے تو میں میچ کے دوران؟ ابھی عبداللہ فضل کو ویسٹ انڈیز میں ٹریننگ کرتے ہوئے بیک کا اس کو اسپیزم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، واپس بھیج دیا. بتاؤ. یہ مطلب یہ کہ فٹنس لیول آپ ایسا رکھو. دیکھ جب کسی کو شوق ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اپنا نام بنانا، ملک کے لیے کھیلنا نا، شعیب اختر اور یہ وغیرہ وسیم اکرم، فٹنس نہیں ہوتی تھی. ان لوگوں کی اپنی دلچسپی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ بات کرو. ان لوگوں کو گر سیکھتے تھے. ایسے کوچز ہونے چاہیے آپ کے جو وہ ایک الگ دنیا، مطلب بات کرے اس سے. یہ نہیں کہ آپ
5 किलोमीटर रोनाल्डो तो 20 किलोमीटर भागता है। अरे भाई खुदा को मानो यार, रोनाल्डो का गेम 1 घंटा है, आपका 6 घंटे है। सही है, आपकी और उसकी अलग अलग हिसाब किताब है, बिल्कुल अलग। उसकी और आपकी अलग फिटनेस होनी चाहिए, उसकी अलग सिस्टम है, आपका अलग सिस्टम है। आप उसेन बोल्ट को लेके आते हो, आप उसकी फिटनेस देखो भाई, जो आपका काम है ना वो क्रीज के अंदर है, ग्राउंड के अंदर फास्ट वो जो बॉलर कार है, आप बॉलर का एक अलग ही एक सेटअप होता है ट्रेनिंग का और फिटनेस अपना मेंटेन करने का। आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, या आपको मतलब ये कि आपके पास ऐसे गुर होने चाहिए, आप स्पिनर हो या बैट्समैन हो या बॉलर हो, ठीक है, कि आप जहाँ फंसते हो और उस गुर के थ्रू आप निकल जाते हो उधर से। ठीक है, जैसे सकलैन मुश्ताक, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो ऑफ ब्रेक करता था तो अगर उस पर छक्का लग दे तो वो दूसरा कर दे। ठीक है, यानी आपके पास कोई ऐसे रास्ते हो जो आप बॉलिंग करते हुए अपने आप को निकालो, रिवर्स स्विंग, आउट स्विंग, इन स्विंग, स्लो वन, स्लो बाउंसर, क्रीज एक बैट्समैन है। ये जो आपका मतलब उसकी मिसाल ही बुमराह है कि बुमराह को अगर आप देखें तो गुर है सारे उसके पास बॉलिंग के। बुमराह से तो मैं उसको इधर डोमेस्टिक में ना छोड़ दूं, ये मैं नहीं ऐसे नहीं कह रहा, उसके टेक्निक पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको सोहेल तनवीर आपके मिसाल है, मगर बुमराह के साथ जो गुर है ना, जो वो इधर करता है, ये रिस्क से सारा, वो अगर 130 पे भी बॉल करे ना, वो आपको मुश्किल ही देगा। ओके, अगर सोहेल तनवीर 120 पे भी बॉल करे ना, तो अभी भी आपको मुश्किल गाने कि सोहेल तनवीर का सर इधर होता है, पैर लैंड नहीं होता और बॉल छोड़ देता है। अच्छा, ठीक है, उसका ये जो रॉन्ग फुटेड पे है, और आप वो फिर भी 130 और 25 पे बॉल कर रहे हैं, मगर वो 120 पे करे, मगर उसके पास जो गुर है ना, बॉल हवा में स्विंग करता है। यार देख, उस एक्शन में वो दोनों स्विंग सीख गया। वो यानी बॉल इधर से फेंक रहा है और अंदर, तो जब वो सीख सकता है, तो ये जो हमारे पास शाहीन है, हमारे पास नसीम है, ये हसन अली है, जो सारे बॉलर हैं, इन लोगों की तो टेक्निक बिल्कुल सीधे। तो सिखाओ ना, जो नेशनल एकेडमी में कोचेस बैठे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आपके डोमेस्टिक में जो कोचेस बैठे हुए हैं, तो एक बंदा तो निकालो, या अगर निकाल नहीं सकते, जो अभी पाकिस्तानी टीम में अवेलेबल है और उन लोगों के पास प्रॉब्लम आई हुई है, उसको तो ठीक करो। यानी आपके पास एक गाड़ी जा रही है, थोड़ा सा नट निकला हुआ है, वो तो टाइट करो, टायर से नट निकला हुआ है तो उसको तो लगाओ, वो लगाना नहीं आता। मीन यानी एक प्रॉब्लम रिस्क गिरा हुआ है, वो नहीं आ रहा है इन लोगों को। रिस्क का सोहेल, जो तुम रिस्क का मेंशन कर रहे हो, और जो फास्ट बॉलिंग के लिए रिस्क का बहुत बड़ा हाथ मतलब उसमें सर बहुत ये मैं नहीं, ये वसीम अकरम, वक़ार यूनुस आपको बिल्कुल टीवी के सामने बताता है कि आपका ये जो वो बार बार जो आपको बोलते हैं ना कि आपका ये पूरा यूज़ होना चाहिए। रिवर्स स्विंग देख कैसा होता है, रिवर्स स्विंग का अभी तक हमारे डोमेस्टिक से रिवर्स स्विंग मुकम्मल ख़त्म। अभी लास्ट टेस्ट में शाहीन अफरीदी कर रहा था, जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट वो खेल रहा था, और एक पट्टी विकेट पे जिन लोगों ने पंखे लगाया, स्पिनरों के लिए विकेटें बनाई, उसमें शाहीन आउट कर गया। और इतने रिवर्स स्विंग करके उसने टेस्ट मतलब एक परफॉर्मेंस दी। ठीक है, वो क्या था, वही रिवर्स स्विंग है। वो उसी बॉल से फिर तो एक फास्ट बॉलर दो और भी थे आपके पास, वो क्यों नहीं कर रहे थे? बॉल तो वही यूज़ हो रहा है ना। टेस्ट क्रिकेट में एक बॉल, वनडे में 2 होता है, T20 में 1 होता है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में भी एक ही बॉल यूज़ होता है। सही, ठीक है, आपके एक इनिंग में 1 बॉल। तो वो जो शाहीन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो बॉलर है वो रिवर्स स्विंग क्यों नहीं कर रहा? वक़ार यूनुस को कोई लाइक नहीं करता, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान प्लेयर, सीनियर जूनियर कोई भी नहीं करता। आपको पता है वहीद भाई, उस कोचिंग में आया, बहुत सारी बातें हुई, वो कहीं भी होता है ना तो वक़ार भाई को, मगर देख वक़ार भाई, और मुझे याद नहीं है कि मैं, मेरे ख्याल से वक़ार भाई के साथ मैंने कोचिंग में जितना काम किया उसने मुझे इतना मौका भी दिया हो, सिर्फ एक वर्ल्ड कप के अलावा। ठीक है, मुझे मौका नहीं दिया, मगर आज भी मैं वक़ार भाई की बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट सारे प्लेयरों को करता हूँ, वक़ार भाई की बहुत करता हूँ। वक़ार भाई ने मुझे बोले इंग्लैंड में कि बेटा आज मैं इंग्लैंड में तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। मैंने कहा जी वक़ार भाई बोले, और मैं इन चीज़ों के लिए ना बड़ा छुपा दुपा रहता था, मैं बस किसी तरीके से इन लोगों को मुँह खुल जाए। मुझे बोले आज लेट स्विंग सिखाता हूँ। तो मैंने अब ये सोचा कि स्विंग तो एक ही है, आगे फेंको। बोला आगे से लेट स्विंग, जैसे पुलटास जाए और एकदम घूम जाए। अच्छा, आउट स्विंग। अब ये मुझे समझ आ रही है, मैं बॉलर हूँ ना, मुझे आ रही है समझ कि ये क्या कह रहा है। अब ये बाकी कुछ लड़के थे ना, वो मेरे वैसे हंस रहे थे कि हाँ लेट स्विंग सीख ली, लेट स्विंग सीख ली। मैंने कहा बस मैं करीब पहुँचा हुआ हूँ। असल में वक़ार भाई मुझे क्या बोलते थे, वक़ार भाई मुझे ये बोलते थे कि बेटा जब आप लेट स्विंग करते हो ना, लोग आजकल बोलते हैं कि आप बॉल को एयर दो और बॉल को मारो मत इस पिच पे, और ये लेट स्विंग अलग चीज़ है।
اور وہ خاص کر انگلینڈ اس کنڈیشنوں میں ہوتا ہے. انہوں نے بولا آگے ڈرائیو پہ بال گرانا, ٹھیک ہے, نیا بال, اور اس کو اپنی طرف رول کر کے پھینکنا. اب مجھ سے اس ٹائم رول نہیں ہو رہا تھا, میں اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ابھی رول نہیں ہو رہا مجھ سے, یعنی بال پھینکتے ہوئے اپنی طرف رول کرنا. اچھا سہیل, یہ فاسٹ بالنگ کی ہم نے کافی بات کی. آپ لاسٹ ایئر کھیلنے گئے تھے کوئی لیجنڈس کا ٹورنامنٹ انگلینڈ میں. جی جی جی. اور اس میں انڈیا کی ٹیم بھی آئی تھی. بالکل آئی. وہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے منع کر دیا کھیلنے سے. ہاں, ایک پہلی سال جو ہے نا وہ لوگ کھیلے, اور دوسری سال جب میرے خیال سے ہم وہ جیتے تھے. پہلا سال ہم پہلا جب راؤنڈ کا میچ تھا تو ہم لوگ جیت گئے تھے اس سے, مگر جب دوسرا سال تھا تو جب وہ آئے تو پھر جب شاہد افریدی ان لوگوں نے دیکھا تو شاہد افریدی تو لگی کچھ اور رہا تھا اس ٹائم, بڑی فٹنس, اور یہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں لیے لالچ ہے تو کٹ نہیں کھانی ہم نے, یہ تو بہت بات ہے. آپ یقین, شاہد افریدی پٹھان ہے نا, پٹھانوں سے ڈرتا ہے. تو آپ بھی ہو نا بھائی. تو میں بھی پٹھان ہوں, اب میرے بھی لیکن شاید ایک الگ کرشمہ, وہ مطلب جس طرح سے اس نے. انڈیا والے میری بات سنیں سیدھی, میرے اچھے کچھ بہت سارے اچھے لوگ اس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کرکٹر بھی بہت, سچن ٹنڈولکر لے لو, روہت شرما وغیرہ, دھونی ہیں, بہت سارے بڑے میں خود لائک کرتا ہوں. مطلب ایک گڈ پلیئر ظہیر خان تھا, اور وہ 2-4 پلیئر, مطلب ہے کہ یہ واقعی کرکٹر اور سیکھنے کو ملتا ہے ان لوگوں سے, ٹھیک ہے. کچھ اور باقی ہے جو اس کو مجھے تو وہ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا, اس لیے کیونکہ جیسے یہ لیجنڈس کا ٹورنامنٹ ہوا, اس میں انہوں نے 2 دفعہ منع کیا کہ جی ہم نہیں کھیلیں گے. اب ویسے آپ دیکھو تو یار ہربھجن ہو گیا یا عرفان پٹھان ہو گیا, یہ شوز بھی کرتے ہیں پاکستانی کرکٹر سے بیٹھ کے, شعیب اختر کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ, پھر الٹے سیدھے اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں پاکستان کرکٹ کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں. تو میری تو بالکل پلے نہیں پڑتا کہ بھائی ایک طرف ہو نا بندہ, یا تو آپ کوئی ایسی چیز میں انوالو ہی نہیں ہو جس میں پاکستان ہو, یا پھر جو ہے اگر آپ انوالو ہو تو پوری طرح کرو. جیسے انہوں نے یہ جو کیا تھا ایشیا کپ میں کہ یہ ہاتھ نہیں ملائیں گے, اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ مطلب یار دیکھ میری بات سنیں, کرکٹ ایک گیم ہے, اگر اس میں آپ سیاست لے کے آتے ہو تو مطلب یہ آپ ایک سپورٹس کو نا ایسے بدنام کر رہے ہو. مت کہہ لو پھر مت آؤ, ڈرتے ہو, قسم خدا کی ڈرتے ہیں نا, میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں, ڈرتے ہیں ہم سے. بھائی اس پاکستان میں اس کے لوگ نا, کچھ لوگ دیکھ, ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو, یہ ہمارے گھر ہے, ہر گھر میں جب 2 برتن ہوتے ہیں نا وہ ٹکراتے ہیں, آواز کرتے ہیں. وہ سندھی بلوچ پٹھان یا کوئی بھی ہمارے گھر کے مسئلے, یہ تو سمجھو ایک گھر ہے, اس میں تو یہ ٹڑنگ ٹڑنگ کی آوازیں آتی رہے گی. باہر کوئی ایسے جھانک کے دیکھے تو پھر تو خیر نہیں ہے, پھر تو ہم سارے ایک ہی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو پتہ بھی ہے ہمارے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو پاکستانی ہے نا یہ پھر چھوڑتی نہیں ہے کسی کو, ڈرتے ہم سے. مطلب حقیقت کرکٹ دیکھ, شعیب اختر, وسیم اکرم وغیرہ, یہ سارے ان لوگوں کے دور میں خود ہی وہ آپ کی لیجنڈ بولے جا رہے ہیں کہ یار وہ آتے تھے بھاگ کے تو بال نہیں دکھتا تھا, اور یہ وہ. تو اس سے آپ اندازہ لو نا. سوال انگلینڈ میں, کیونکہ اب انگلینڈ ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہونے والی ہماری, مطلب پاکستان انگلینڈ کی, انگلینڈ میں ایز اے بالر مطلب کیا چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو؟ نہیں, انگلینڈ میں نا آپ کو پہلے فرصت میں کنڈیشن جو اس کی ہے نا, دیکھ آپ اس ملک سے پاکستان یا انڈیا یا سری لنکا سے آپ جاتے ہو نا, تو پہلے آپ نے اپنے ویدر کے ساتھ نا, اس کے ساتھ آپ نے یوز ٹو ہونا ہے. دیکھ آپ کا لگے گا 15-20 دن ادھر یوز ٹو ہونے میں, اس کے گراؤنڈ میں اور ہمارے گراؤنڈ میں بہت فرق ہے. اچھا وحید بھائی, اس میں آپ بھاگتے ہو نیچے سے بندے کو پکڑتا ہے. اچھا, یہ شن اور آپ کی یہ کاپ جو ہے نا یہ ٹائٹ کرتا ہے وہ. اوکے. اس پہ آپ پہلے جب جاتے ہو, آپ ادھر رننگ کرتے ہو, آپ اس کنڈیشن کے ساتھ, دیکھ آپ ادھر سیدھا بال بھی پھینکو گے نا وہ کٹے گا, سوئنگ کرے گا, ٹھیک ہے. آپ نٹ پہ بال کرو وحید بھائی, بال ایسا ہلتا رہتا ہے, مگر ایک چیز ہے وہ دکھتا بھی ہے, وہ اتنا سوئنگ ہوتا ہے. اچھا, وہ بلے سے بہت دور ہوتا ہے, آپ صرف ہو ہا کرتے رہو گے. اچھا, ٹھیک ہے. وہ کنڈیشن میں آؤٹ کرنا, میرے 4 میچز ہو گئے, 2 پاکستان کے اگینسٹ میں کھیلا ہوں, 2 میں انگلینڈ کے اگینسٹ کھیلا ہوں, 2 پاکستان کے چاروں کے چاروں میں. ہاں نا. اچھا, وہ انٹرنیٹ ایک 2 ٹیمیں گئی ٹیسٹ اور ون ڈے کے, ٹھیک ہے, میں دونوں میں تھا. مگر پہلا ٹیسٹ جب پاکستان کھیل رہا تھا ابھی 2021 کرونا میں 21 میں, تو اس نے بولا کہ ہم پہلے جو ینگ لڑکے شاہین عامر ہم نے پلیئر زیادہ بھیجے تھے وہ کرونا کی وجہ سے, کہ تاکہ پہلے ادھر 2 ٹیمیں تھی. صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, یاد آ گیا. 7-14 دن ہم پہلے روم میں, اور یہ وہ سارے, تو اس میں اس نے یعنی میں 4 میچز کھیلا ہوں انگلینڈ میں, 4,
اور 4 میچوں میں میرے چاروں کے چاروں میں پنجے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور یہ نہیں کہ میں کوئی لیگ کرکٹر یا کوئی ڈومیسٹک کھیلا ہوں, پراپر کرکٹ. نہیں بھائی, میں ٹیسٹ ٹیموں کے اگینسٹ کھیلا ہوں. انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف جو میرے پنجے 2 پڑے ہوئے, جو ہم ورلڈ نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم بنی تھی مصباح کے کپتانی, تو وہ 2 پنجے جو تھے نا وہ میرے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو پھر بھول جاتے ہیں نا مصباح بھائی. ورلڈ کپ میں لے گئے مصباح بھائی, ٹھیک ہے, 2015 میں گیا تھا تو میں آتے ہوئے انڈیا کے اس کو یہی فکر تھی کہ کون آؤٹ کرے گا. میں نے کہا میں کروں گا نا, آپ مجھے تو بال 7 سال بعد اب میرا کم بیک کرا رہا ہے, اور میں آیا, میں نے 5 آؤٹ کر دی. رنز آپ کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. فلیٹ وکٹ تھی ایڈیلیڈ کی, ایڈیلیڈ کی تو بیٹنگ تھی اس. صحیح ہے, بہت زور باقی بالروں نے لگایا. 5 میں نے کیوں آؤٹ کی, میرے میں کچھ ہے نا, مجھے بار کی کنڈیشن سمجھ آتی ہے نا. میں آپ کو بتا سکتی ہوں, آپ انگلینڈ جا رہے ہو, آپ کس کو لے کے جا رہے ہو, کون بتائے گا کیا کنڈیشن. میں 4 پنجے کر چکا ہوں انگلینڈ میں یار, 4 پنجے کر چکا ہوں, 4 میچز 4 پنجے. تو مجھے آتا ہے نا اس کا سسٹم, مجھے پتا ہے نا. میں آپ مجھے یہ لڑکے دے دو, میں بتا دوں گا. نسیم شاہ جو ابھی آؤٹ سوئنگ کر رہے ہیں نا, یہ میں نے انگلینڈ میں نے سکھایا, جس میں وقار اس بات کی گواہ ہے کہ وقار بھائی نے مجھے بولے یار سہیل, اس لڑکے کو نا اس کنڈیشن کے بارے میں تو سمجھائے گا. وقار بھائی اس کو بالکل, اگر آپ کی کہیں ملاقات اور انٹرویو ہو گئی نا, تو یہ بات اس سے ضرور کہہ دینا کہ وقار بھائی کیا آیا نسیم شاہ, شاہین وغیرہ جب لاسٹ ہوا تھا 2021 پہ, کیونکہ میں وقار بھائی سے پک کرتا تھا, یہ لوگ وقار بھائی سے پک نہیں کرتے تھے چیزیں. لیکن سہیل جیسے نسیم شاہ ہے فار ایگزامپل, پرائم ایگزامپل ہے. نسیم شاہ میں ہم نے دیکھا جب یہ آیا 2019 میں, تو اچھا اس نے مطلب آ کے بالنگ کی, ہیٹ ٹرک بھی کی ٹیسٹ میں, لیکن اس کے اندر وہ پچھلے 5-6 سال سے امپرومنٹ نہیں آئی ہے. جو ایک نکھرتا ہے نا بالر کھیل کھیل کے مطلب سیکھتا ہے, وہ چیز یہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جہاں سے یہ آیا تھا یہ ویسی اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے. کیا یہ نیچے چلا گیا, ادھر بھی رکا نہیں ہے, نیچے چلا گیا رکا نہیں ہے, اور نیچے چلا گیا. وجہ کیا؟ اس کو اوپر جانے کے بجائے یہ نیچے چلا گیا. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کی انجری, جو بیک پرابلم, جو اس کے گلوٹس ٹائٹ ہوتا ہے نا, یہ صرف ایکشن کی وجہ سے ہے. اور یہ ابھی بچہ تھا جب یہ کرتا تھا نا, تو یہ نیشنل اکیڈمی میں لاہور میں ہی رہتا ہے. ابھی بھی تو بڑے بڑے کوچز بیٹھے ہوئے, کراؤ نا ٹھیک, نہیں سنے گا. نسیم شاہ بھی نہیں سنے گا, اچھا, ان لوگوں کا نہیں سنے گا. اس کو پتہ ہے کہ کون مجھے سکھا رہا ہے, کون سکھائے گا, وابریاز سکھائے گا, نہیں سنے گا اس کا. ریحان ایک حیدرآباد کا فاسٹ بالر, ڈومیسٹک کا کچھ میچز کھیلے ہوئے, حیدرآباد سے لمبا ہائٹ والا, وہ سکھائے گا, نہیں سنے گا. نہیں, نسیم شاہ نہیں سنے گا. عاقب بھائی سے تو آلریڈی لوگ کٹے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ جس سے پریس ہوگا اسی کا سنے گا. تو اس کا جو ایشو ہے, جو اس کا ایشو ایکشن کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ساری پرابلم جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, جو یہ بھلے اگر یہ انٹرویو آ کے بھائی بھی دیکھے گا نا, تو امید کرتا ہوں ایگری کرے گا اس کے ساتھ. اس کا جو یہ اسٹیرنگ جو ہے نا, یہ جو جاتا ہے, یہ اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اگر یہ اس سے باہر نہیں آئے گا, یہ لوگ نہیں سکھا سکتے, تو نسیم شاہ آپ کو دیکھ لینا, یہ بس صرف 4 اوور کا ہی رہ جائے گا. لڑکے میں ٹیلنٹ ہے, لڑکا تیز ہے, کوئک ہے, ہر چیز ہے اس کے پاس. ان نے کیا کرنا ہے, اس نے جو غریب لڑکا تھا, اللہ نے اس پہ رحم کی, تینوں بھائی بھی کھیل رہے, خود کروڑوں روپے کما کے بیٹھا ہوا ہے. وہ بھائی ابھی ہمیں اس بندی کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے, وہ اپنا لائف سیٹ کر چکا ہے. آپ دوسرا لاؤ گے, 4 سال 5 سال گزارو گے اس پہ, اور پھر پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ بھائی جو ہے, اس کو ابھی جو آپ نے ایک کمبو بنایا نا 3 بندوں کا, جیسے شاہین تھا, نسیم تھا, اور تیسرا کون تھا, حارث رؤوف, اس کو کم از کم اس سے کام لے لو. یہ لوگ لائف میں ہو گئے, سٹی لیگ کھیلنے چلے جائیں گے, پاکستان کے کام نہیں آئیں گے. میں چاہتا ہوں, آپ مطلب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ابھی ہم ملک کے لیے کام نکالیں. ان لوگوں میں ابھی تب پڑے, کیونکہ پیچھے آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے. مجھے بیک اپ میں بتاؤ نا, آپ نے ابھی ون ڈے کرائے, کون تھا بیک اپ میں؟ وہی حسنین, حسن علی اس کے پیچھے, پھر تم بھاگ کے آ گئے. تو تم کس ٹیلنٹ پہ کام کرتے ہو؟ وہی محمد وسیم جونیئر, کس ٹیلنٹ پہ آپ کام؟ یہ ایک لڑکا جو علی رضا ہے انڈر 19 والا, ختم ہو گیا, خراب کر دے گا. 1-2 سال کے اندر دے گی, یہ بھی ختم, سائڈ لائن. 1-2 میچز دے کے, جیسے عبید شاہ کو آپ نے یوں ٹک 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 سائڈ لائن. وہ بھائی عبید شاہ کا بال کا سیم ہی نہیں لگ رہا یار. اس سے کہاں نا یار, کون اس کے ساتھ نیشنل اکیڈمی میں کام کر رہے, بہت اچھا بالر ہے یار, بہت بہترین بالر ہے.
وہ بھائی اس کا سیم سر پھیر نہیں لگ رہا, وہ یار ڈیو بال ویسٹ انڈیز میں یوز ہو رہا ہے, ایک لڑکا آ کے ہمارے خلاف پنجے لگا رہا ہے, آپ ایک وکٹ بھی نہیں لے سکتے, کرتے 150 پہ 120 پہ بال 130 پہ بال جا رہا ہے. وہ بھائی عبید شاہ کی قصور نہیں ہے, اس کے جو سکھانے والے استاذ ہیں نا وہ غلط ہے. وہ اچھا سوہیل مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ کو نہیں مطلب اپروچ بورڈ مطلب بورڈ آپ کو نہیں آپ کے ایکسپیرینس سے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جب آپ کھیلتے تھے تو آپ کافی مطلب ڈسپلن کے معاملے میں ایشوز آتے تھے؟ ڈسپلن میرے خراب, مجھے یہ بتایا کہ مجھے تو اتنا انگلش بولنا بھی نہیں آتا, میں اس کے ساتھ کیا وہ کر لوں گا. مگر اس کو یہ پتا تھا میکی آرتھر کو کہ بھائی کون سے لڑکے, اس نے پہلے جاگ کے دیکھ لیا کہ کون سے لڑکے ہیں جو مجھے سپورٹ کرے گا, مجھے باہر نہیں نکالے گا, جس کی تھوڑی پاور ہے. آپ دیکھ لو اس نے کس کس کو اپنے بغل میں بٹھائے ہوئے تھے. پرفارمنس تو میں پنجے لگا رہا ہوں, 2 پنجے 3 پنجے میں لگا رہا ہوں, اور اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ تو کراچی کا بچہ ہے, یہ تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا, اس کو کروں گا سائڈ. یہ میرے جو لڑکے ہیں یہ پنجاب سائڈ والے, اسلام آباد والے, یہ پاور بہت چالاک چیز تھا. دل تو چاہ رہا ہے اور آپ سے لمبی بات کی جائے, لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے سے جو ہے ہو چکا ہے, تو بہت بہت شکریہ سہیل ٹائم دینے کا, اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بلائیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم. بالکل وحید بھائی, دیکھ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. وحید بھائی آپ لوگوں کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کسی ٹائم بھی کسی کو رگڑ سکتے ہو, مگر ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ ہمارے بھائی ہو, دیکھ ہمیشہ آپ نے ہمارے لیے بولا ہے, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, آپ نے بہت بولا. جب ہم پرفارم کر رہے تھے آپ لوگ ہو گئے, یا حسینی مرزا اقبال بیگ, بٹ صاحب ہے نا, بٹی صاحب وہ ہو گئے, یہ مجھے یاد ہے, یہ لوگ بڑے لڑے ہیں, بڑے ہمارے لیے. دیکھ وحید بھائی قصور یہ نہیں تھا, قصور یہ تھا کہ میرا نصیب اتنا تھا. باقی آپ لوگ جب بات کرتے ہو تو میرا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بلاؤ گے نا تو مجھے وہ باتیں یاد ہیں, آپ نے اتنا بولا ہے ہمارے لیے, اگر ہمارے خلاف اتنا بولے گے فرق نہیں پڑتا, وہ سارا اوپر رکھ دو یار, بولتے رہے, کبھی کبھار ہمیں بھی اڑایا کرو, میرا کام چلے آپ کا. مطلب مجھے پکا پتہ ہے کہ آپ لوگ یہ شو بڑا انجوائے کریں گے. ہمارے جو ناظرین ہیں ہماری ویب اور اسمیش ہٹ کے, اور جاتے جاتے پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا یار. دبا لینا یار, وحید بھائی بار بار بولے تو دبا دیں. اللہ حافظ جی.